اور پہلا کوشچن یہ ہے کہ if most ulama are not spreading the true message and talim of deen, then how to seek the truth? پہلا پارٹ مجھے سمجھ نہیں، ہاؤ ٹو سیک دا ٹروتھ تو سمجھ آ گیا. پہلا پارٹ کیا تھا؟ اف اگر بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ ٹھیک سے دین کا میسج نہیں پہنچا رہے ہم تک، ہم اس ہاں میں جی کیسے فرق کریں کہ کیا چیز ٹھیک ہے جی کیا نہیں جی ٹھیک ہے، خود کو باطل میں یہ فرق کیسے کریں؟ یہ سوال پارشلی ایڈریس کیا تھا، میں نے کوشش کی تھی گروپ میں ایڈریس کرنے کی، لیکن تھوڑا سا اس کو ایکسٹینسولی دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ موسٹ آف دی علماء جو ہیں وہ ٹروتھ کو کنسیل کر رہے ہیں، اور وہ سچائی، وہ حقائق، وہ اصلیت، یعنی وہ ریالٹیز، وہ فیکٹس اور وہ ٹروتھ بیان نہیں کرتے جو در حقیقت دین اور قرآن و سنت یعنی اس کی لائٹ میں ایکوریٹ ہو. بائی ایکوریٹ اٹ مینس کہ ان کی تصدیق کی جا سکے، وہ در حقیقت وہ سچ ہو جو کسی بھی وجہ سے. اچھا، میں تھوڑا سا پہلے یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کیوں علماء جو ہیں حقائق کو چھپاتے ہیں، کب چھپاتے ہیں، اس کی ضروریات کب پیش آتی ہیں وقتاً فوقتاً، کب پیش آئیں اوور دا پاسٹ فیو سینچریز، یہ سارے معاملات کب شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سب کے لیے تھوڑے سے مشکل ہو گئے، اور امیڈیٹلی امت نے جو مسائل دیکھے وہ they were not prepared for it. Nobody was prepared for it. آپ یہاں سے تصور کیجئے کہ یہ بات ایک دم سے فلرش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی تھی اور کہنا شروع کر دیا تھا اگر کوئی یہ کہے گا کہ آقا کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں. یعنی یہ شاک ویو جو تھی، یہ مومن کے لیے اس وقت ڈائجسٹ کرنا، ایکسیپٹ کرنا پاسبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اینگزائٹی اور کس ڈپریشن کا شکار ہوئے وہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا. پھر آقا علیہ السلام کی فیملی کس طرح سے امیڈیٹلی سفر کرنا شروع ہوئی وہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا. پھر کس طرح خلافت کے مسائل شروع ہوئے، کس طرح جھوٹے نبی کے دعوے شروع ہو گئے، کس طرح سے یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں جو آقا علیہ السلام کی وجہ سے سپریسڈ تھے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے ایز اف، وہ اچانک سے پورا ایک سیلاب بن کے اور گو کہ وہ دنیا کے فائنسٹ کریٹڈ اسٹوڈنٹس اینڈ فالوورز آف کمپینینز آف دا پروفٹ تھے، لیکن مسائل بھی انہی کی استطاعت کے مطابق بہت بڑے بڑے تھے اور بہت گریو ایشوز تھے جو ان ہستیوں کو درپیش ہوئے. اور ان مسائل کے حل کے وقت تدبر، حکمت، مصلحت، یہ تمام چیزیں ایز اے ویپن یوز کی گئیں، ایز اے ڈیفense شیلڈ یوز کی گئیں کہ کب کیسے فیصلے کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں یا سینٹیمنٹس میں یا ایموشنس میں کوئی ایسے فیصلے رونما ہو جائیں جس سے گریٹر لاس امت کو ہو. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے خلافت کے بعد، خلافت کا شرازہ بکھرنے کے بعد، میں تھوڑا سا 30 سال کا پورشن سکپ کیا ہے،
اور وہ اس لیے اسکپ کیا ہے کہ وہ فائنسٹ آلدو اس میں پرابلمس فیس کی تمام خلفائے راشدین نے، لیکن وہ فائنسٹ ایرا تھا. اس کے بعد بیسکلی the disaster struck the Islamic system, the Islamic state that Aqal Islam established for us and left for us. And then the Khulafa Rashidin very powerfully carried through, and then the collapse started to happen. چاہے اب دیکھیں کہاں پہ علماء نے اس چیز کو پھر شوگر کوٹ کرنا شروع کیا، اور کہاں پہ علماء نے پھر ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں بینڈنگ اور ٹوسٹنگ دا ٹروتھ، کہاں پہ حقائق کو، سچ کو تھوڑا سا بینڈ کرنا شروع کیا. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بات یا کوئی خبر یا کوئی سچ ایسا ہے کہ جو پتہ چلنے سے ایک گریٹر لاس ہوگا، تو عموماً سائیکالوجی آف ہیومن بینگز کیا کمپیل کرتی ہے ان کو یہ کرنے میں کہ تھوڑا سا سچ کو چھپا دیا جائے، شوگر کوٹ کر دیا جائے، بینڈ کر دیا جائے یا منور کیا جائے، جسٹ ٹو سیو دا respect the sanctity of a certain group of people or a certain belief system or a certain society. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ حقائق بینڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں یا اس میں ابہام جنریٹ کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آج میں جس تدبر کے ساتھ کوئی سچ یا کوئی حقیقت بینڈ کر کے اس کو کوئی خوبصورت رخ دیتا ہوں، تو میرے بعد میرا جو جانشین ہے یا میرے بعد جس کے حوالے کیا جائے گا سلسلہ، وہ بھی اسی تدبر کے ساتھ اس بینڈڈ ٹوسٹڈ ٹیل کو اس طرح سے آگے چلا سکے. اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ اگر آپ کوئی سچ چھپاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا جو فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو سچ چھپا رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریپرکشنز آگے چل کے کس لیول پہ آئیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو. اب جب ہمارے اس پچھلے سال 100 200 300 سال پہلے کے علماء کے پاس اور مفکرین کے پاس اور مفسرین کے پاس وہ حقائق پہنچے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس کو اس خطے میں پرٹیکولرلی لاتے وقت یہاں کی مینٹلٹی، یہاں کے کلچر، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کے نارمز، یہاں کی کنورژن، پری کنورژن، پوسٹ کنورژن ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق فیکٹس کو بینڈ، ٹوسٹ اور شوگر کوٹ کرنا شروع کیا، اور ڈھیر ساری گنجائش چھوڑ دی اس ابہام کو کسی ایسی کنفیوژن میں کنورٹ ہونے کی جو آج ہم فیس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی وہ گفتگو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. لیکن اب چلیں جو بھی گیون سچویشن ہمارے پاس ہے، ہاؤ آر وی ٹو ہینڈل دیٹ، ہاؤ آر وی ٹو فیس دیٹ، ہاؤ آر وی ٹو فائنڈ اے وے ٹو maneuver through it, to go through it, to find the facts, to identify the truth out of the distorted realities, out of the distorted facts. تو میں نے گروپ میں بھی کوشش کی تھی کہ میں ایک بات بیان کروں کہ ایسے وقت میں آپ کے اوپر تحقیق واجب ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حقائق میں شکوک و شبہات آ گئے ہیں، تو آپ حقائق کو ایز اٹ از نہیں لے سکتے، آپ فیکٹس کو ایز اٹ از، آپ فیکٹ فائنڈنگ میں بھی جب جاتے ہیں تو آپ فیکٹس کو ایز از نہیں لیتے، آپ فیکٹس کو پھر اینالائز کرتے ہیں، آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اور ویریفائی بائی مینز آف سالڈ ایویڈنس ویریفائی کرتے ہیں. تو یہ جو تحقیق ہوتی ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا ایک پروسیس کہ مجھے اگر آپ پہ ابھی ویڈیو میں بیک گراؤنڈ گرے نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہماری اس زوم سیشن میں موجود لوگوں کو وہ گرے نظر آئے. کسی کو آف وائٹ نظر آئے گا، کسی کو وائٹ نظر آئے گا، کسی کو کچھ کلر نظر آئے گا. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا سائنس میں کہ لیفٹ سائڈ آف دا برین یوز کرنے والوں کے کلرز کی ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتی ہے، اور رائٹ سائڈ آف دا برین یوز کرنے والوں کی کلر کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے جو ابھی آف وائٹ نظر آ رہا ہے
وہ میری ریالٹی ہے، اس میں شک نہیں ہے، وہ اصلیت ہے، وہ میرے لیے وہی اصل ہے. آپ اور میرے ساتھ پیرلل کسی شخص کی جو ریالٹی آف وائٹ کی گرے ہے یا لائٹ بلو ہے یا وائٹ ہے، وہ اس کی ریالٹی ہے، وہ اس کے اوپر قائم رہے گا، وہ اس کے اوپر بحث کرے گا کہ مجھے تو یہی دکھ رہا ہے. اب ان ریالٹیز کو جب ہم قریب لاتے ہیں، اس گرے کو اور اس آف وائٹ کو قریب لاتے ہیں دو سرکلز کو، تو جہاں پہ وہ کوئنسائڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ ریالٹیز میچ ہوتی ہیں، اس حصے کو فیکٹ کہتے ہیں. اور اسی فیکٹ کے پورشن کو، سب فیکٹس کو جب قریب لایا جاتا ہے تو وہ فیکٹس جہاں یونائٹ ہوتے ہیں اس کو ٹروتھ کہتے ہیں. اور پھر یہ سارے ٹروتھ گلوبل جب یوز کیے جاتے ہیں اور وہ درمیان میں جو میچنگ پورشن ہوتا ہے اس کو یونیورسل ٹروتھ. تو فرام ریالٹی ٹو فیکٹ ٹو ٹروتھ ٹو یونیورسل ٹروتھ، یہ پروسیس ہوتا ہے آپ کی فیکٹ فائنڈ، سرچنگ دا ٹروتھ کا، لوکنگ فار دا ٹروتھ کا، آئیڈینٹیفائنگ دا ٹروتھ کا، یہ وہ پروسیس ہوتا ہے. اب یہ ساری ریالٹیز جو اسکیٹرڈ ہیں بیسڈ آن دا پرسیپشن دیٹ ایوری پرسن ہیز which varies from person to person، اس کی نرشمنٹ، اس کی ایجوکیشن، اس کا ایکسپوجر، اس کا رائٹ لیفٹ برین یوزیج، یہ ساری کی ساری چیزیں اور بہت سے دیگر عوامل جو ہیں وہ کسی انسان کی ریالٹی کو اسٹیبلش کرنے میں کار فرما ہوتے ہیں. لیکن ان سب ریالٹیز کو کے بیچ میں سے فیکٹ کو تلاش کیا جاتا ہے، اس فیکٹ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس فیکٹ کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اس فیکٹ کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، پھر ان فیکٹس کو اکٹھا کر کے ٹروتھ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر جو یونیورسلی اکلیمڈ یا گلوبلی اکلیمڈ ٹروتھ ہوتے ہیں ان کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی فیکٹ فائنڈنگ اور ٹروتھ کا میکنزم. اب ایسے حالات میں جب دین کی تعلیمات اور ہسٹورک ریفرنسز ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ نے ان کو اپنی اپنی طرف سے پوری طرح سے ڈسٹورٹ کیا، تو میرے جیسے شخص کے پاس اس ایرا میں، آپ جیسے شخص کے پاس اس ایرا میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ اپنی ویریفیکیشن، اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق ایکٹیویٹ کر دے فرام دا ڈے ون آف the senses that a person has, the sense that a person has کہ ویریفیکیشن واجب ہو گئی. اب ویریفیکیشن کے ڈفرینٹ میکنزم ہیں، ریسرچ کے ڈفرینٹ میکنزم ہیں. کوئی کسی طرح سے ریسرچ کرتا ہے، آپ کو جس طرح کی ٹریننگ ملتی ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں آپ کو ریسرچ میکنزم بتائے جاتے ہیں، ماڈرن ٹرمز آ گئی ہیں، ماڈرن میکنزمز آ گئے ہیں ریسرچ کے، آپ کو ریسرچ کے میکنزم سپلائی کرتے ہیں، اور ریسرچ کرتے 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 آپ اس لیول پہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام کے تمام حقائق، چاہے وہ مبہم حقائق ہوں، چاہے وہ عیاں حقائق ہوں، چاہے وہ ڈسٹورٹڈ حقائق ہوں، چاہے وہ ویریفائڈ حقائق، تمام کے تمام حقائق آپ کی ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں. آپ ان حقائق کی بیس کے اوپر سچ کی تلاش کرتے ہیں، اور اس سچ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پروسیس تک پہنچتے پہنچتے آپ ان تمام مفکرین، ان تمام مبصرین، ان تمام مفسرین، ان تمام محققین، ان لوگوں کی ریسرچ، ان کی رائے، ان کی ویڈیوز، ان کی بکس، ان کے ریسرچ پیپرز، ان کے آرٹیکلز، ان کے فیچرز، یہ ساری کی سارے پڑھتے 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 آپ جب اس پروسیس میں ان بائسڈ ہو کے کسی کی بات کو فائنل ورڈکٹ سمجھے بغیر، کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ میں آپ ورڈکٹ نہیں لیتے، فیکٹ فائنڈنگ میں آپ صرف فیکٹس فائنڈ کرتے ہیں. وہ سارے فیکٹس جب آپ سنتے سنتے مختلف علماء کے تھرو پروسیس سے گزرتے ہیں، تو جب آپ اپنے شعور کے مطابق کسی حقیقت کو پہنچتے ہیں، کسی سچ کو پہنچتے ہیں، تو آپ کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کون سے علماء جو ہیں وہ سچ کے قریب تر ہیں، اور کون سے جو ہیں سچ سے کوسوں دور کسی بھی وجہ سے پائے جاتے ہیں. آپ جو کوسوں دور ہیں ان کو پھر اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے کہ کیوں ہوا، کب ہوا، کس وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں. نہیں تو ان کو غیر ضروری تصور کر کے سائٹ پہ کر کے آپ کو ایک لسٹ مل جاتی ہے کہ کون کون سے علماء، کون کون سے مفسرین جو ہیں، کون کون سے مفکرین جو ہیں، ان لوگوں نے سچ کے قریب تر یا بالکل عین سچ کے مطابق گفتگو کی، کانٹینٹ لکھا اور ویڈیوز بنائے، اور اس طرح کا جو بھی ان کے پاس جو بھی کانٹینٹ فن کرنا ہے. پھر آپ کے پاس لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے آئندہ جب کسی معاملے کے لیے، کسی سوال کے جواب کے لیے اگر کہیں رجوع کرنا ہے تو کون سے علماء کی لسٹ ہے جو سر فہرست ہوگی، اور پھر کون سے لسٹ ہے جن کو آپ سیکنڈری جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ ان کو بھی آپ لسٹ میں رکھیں گے کہ اچھا چلیں حقیقت سے دور سے ہی، سچ سے دور سے ہی، لیکن ان کی بھی ایک اوپینین ہے، کیا پتا کون ان کے کوئی ایسا جانرا ہو جس میں ان کی
بات جو ہے حقیقت کے سب سے زیادہ قریب تر ہو، اور کون سی بات کسی، جیسے ہم عموماً ڈسکس کرتے ہیں غامدی صاحب کے بارے میں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کئی چیزوں سے میجورٹی آف علماء کو اختلاف ہے، لیکن ان کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سچ کے قریب تر ہیں، حقیقت کے قریب تر ہیں، تو لوگ ان کی اس گفتگو کو جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ وہ حدیث سے یا قرآن و سنت سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے اس کو وہ رد کرتے ہیں۔ اسی پروسیس سے آپ مختلف علماء کا کانٹینٹ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے آج میرے لیے یا آپ کے لیے کہ تحقیق واجب ہو گئی ہے۔ تحقیق کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے معیار سیٹ کر لیں کہ میں نے آئندہ کے لیے جب فقہ کا کوئی سوال میرے ذہن میں آتا ہے تو میں نے کس عالم کی یا کس فقہ کی کتب سے رجوع کرنا ہے، اور جب مجھے کوئی ویسے جنرل کوشچن آتا ہے ایسا دین سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ، تو میں نے کس عالم سے اور کس مفسر کی تفسیر سے یا کسی کی کتب سے استفادہ کرنا۔ یہ پروسیس ہے سمپل سا جو میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں اس سوال کے جواب۔